پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا سچائی کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ سچائی مجھے اور آپ کو آزاد کرے۔ بہت سے جو عزیز دوست ہیں اور جو بہت سے خداوند میں ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں اور رابطہ کر رہے ہیں، فون پر میسیجز کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کس طرح یہ جو کلام ہے ان کی زندگی میں برکت کا باعث ہو رہا ہے۔ آپ بھی ضرور ہمیں بتائیں، کامنٹس میں شیئر کریں، واٹس ایپ کریں، میرا نمبر یہاں پر چل رہا ہے۔ دعا کے لیے اگر آپ بتائیں ہم دعا بھی کریں گے آپ کے لیے اور خدا جلالی کام کرے گا، آمین۔ میرے عزیزوں، میں نے چند بنیادی باتیں اپنی دعائیہ زندگی میں سیکھی اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پر اثر دعا کے اصول کے تعلق سے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہماری دعا میں اثر ہو۔ ایک استاد چاہتا ہے کہ اس کے پڑھانے میں اثر ہو، ایک پاسبان چاہتا ہے کہ اس کے کلام سنانے میں اثر ہو، اور پھر خادموں نے جب ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی جب دعا کی تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند جب ہم کلام سنائیں تو دل جو ہے وہ بدلے جائیں، زندگیاں تبدیل ہوں۔ تو یہ اثر ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری دعا میں اثر ہو۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا جب نمک کا ذائقہ ہی چلا جائے گا تو کون جو ہے وہ نمک کو جو ہے وہ اس کو پسند کرے گا یا اس کو استعمال کرے گا۔ تو جب ہماری دعا میں اثر ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعا کس طرح جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی یا ہمیں جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے پر اثر دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پر اثر دعا کے کچھ اصول ہیں، اس لیے ان اصولوں پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ دعا کر کے تھک گئے ہیں، آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا ہے، آپ دعا کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان اصولوں پر جو بائبل مقدس کے اصول ہیں، جو کوئی حکیمی نسخہ نہیں ہے، بائبل مقدس کے اصول ہیں اور بائبل مقدس میں سے لیے گئے اصول جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم ان اصولوں پر بات کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تو ہماری دعا جو ہے وہ بڑی اس میں اثر ہوگا۔ ہم دعا کریں گے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل سے اور روح القدس کی قدرت سے اپنی دعاؤں میں جو ہے نتائج دیکھیں گے، اثر دیکھیں گے۔ تو پہلا جو اصول ہے وہ ہے خدا اور اس کے وعدے پر ایمان رکھنا۔ خدا پر ایمان رکھنا اور خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنا۔ میرے عزیزو، خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ خدا مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ہرگز نہیں ہٹے گا۔ خدا وہی کرے گا جو خدا کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے۔ خدا کلام کے وسیلہ سے میری اور آپ کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، مجھے اور آپ کو سچائی بتاتا ہے اور وہی سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ تو خدا کے کلام پر اور اس کے وعدوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ متی 21 باب اور اس کی جب ہم 21ویں اور 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں انجیر کے درخت کا واقعہ ملتا ہے، اور جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کچھ باتیں کہیں اور میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی 21 باب اور اس کی 21ویں 22ویں آیت۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ میرے سے کئی دفعہ ہم دعائیہ گروپ میں تو بڑا ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دعائیہ گروپ سے باہر جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، کسی اور دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو ایمان جب خداوند یسوع مسیح پر ہے، دعائیہ گروپ میں آپ نے دعا کے دوران یا اپنی شخصی دعا کے دوران آپ بڑے ایمان سے دعا کر رہے تھے، تو پھر آپ نے اسی جگہ پر قائم رہنا ہے، اسی الفاظ پر، انہی الفاظ پر قائم رہنا ہے، ان کو بدلنا نہیں ہے کہ جب میں خدا کی حضوری میں ہوں میں بڑے ایمان کے الفاظ بولوں، جب میں کسی اور کے ساتھ ہوں میں وہاں پر کوئی اور الفاظ کی۔ جیسے آپ دعا کریں، خدا میری مالی ضرورت کو پورا کر، تو قادر مطلق ہے، تو پورا کرنے میں قادر ہے اور تیرے فضل سے میری مالی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آپ دعا کر رہے ہیں، خدا سے مانگ رہے ہیں، تو نے فرمایا مانگو گے ملے گا، ڈھونڈو گے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آپ مانگتے ہیں اور پھر آپ دعا کر کے آمین کہتے ہیں، آپ ایمان رکھیں کہ خداوند میرا باپ ہے، مجھے دے گا۔ لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے دعا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کسی دوست کے پاس جاتے ہیں
کسی سود خور کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی جگہ ٹھگی لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ تو پھر ایمان نہ ہوا نا، یہ تو دو دلا شخص ہو گیا، یہاں ایمان بھی رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جناب ہمارا دل کسی اور طرف بھی اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہم نے اپنے جو سوچ کو، تدبیروں کو اور اپنے پلاننگز کو درمیان میں ڈالنا شروع کر دیا۔ خدا قادر مطلق ہے، اس پر ایمان رکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے، نہ صرف جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا ویسا ہوگا، بلکہ خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ پہاڑ سے بھی کہو گے وہ بھی اکھڑ کے سمندر میں پڑ جائے گا۔ آمین آمین ہاللویہ۔ خداوند قادر مطلق خدا ہے، وہ مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ پر اثر دعا کا اصول میں بتا رہا ہوں۔ پھر عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ میں اور آپ ایمان کے ساتھ ہی خدا کو پسند آتے ہیں، ہم بغیر ایمان کے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ پھر ہمیں دوسرا اصول جو ہے وہ اپنانا ہے، وہ یہ ہے ہم نے مستقل مزاجی دعا میں رکھنی ہے۔ مستقل مزاجی کامیابی کی جو ہے وہ سیڑھی ہے۔ کامیابی اگر آپ حاصل کریں گے، آپ کی دعاؤں کا رزلٹ ملے گا مستقل مزاجی کی وجہ سے۔ اور خدا یسوع مسیح نے خود بڑی خوبصورت السٹریشن پیش کی، انہوں نے تمثیل بتائی، انہوں نے کہا کہ بے انصاف قاضی کی مثال دی۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح بے انصاف قاضی کے پاس جب وہ بیوہ عورت آتی ہے اور اسے بار بار کہتی ہے کہ میرا انصاف کرو، میرا انصاف کرو، میرا معاملہ جو ہے اس کو حل کرو، اور آخر کار وہ بے انصاف قاضی جو انصاف کرنا نہیں چاہتا تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا انصاف کرو، اس نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ تو پھر خدا یسوع مسیح کہتا ہے دیکھو سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، کیا تمہارا آسمانی باپ، میرے عزیزو ہمارا آسمانی باپ ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دیا ہوا ہے، اور جس نے اپنا بیٹا دیا ہوا ہے وہ ہمیں دوسری چیزیں دینا بھی جانتا ہے۔ صرف مجھے اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے اور مستقل مزاج رہنا ہے، مستقل مزاج رہنا ہے۔ پھر ایک اور تمثیل خدا یسوع مسیح نے کئی مستقل مزاجی کی، ایک دوست کے بارے میں جو اپنے دوست کے پاس آدھی رات کے وقت جاتا ہے اور اسے روٹی مانگتا ہے، اور وہ اسے کہتا بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، اور لکھا پھر بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اسے کیا نہیں دے گا۔ مستقل مزاجی، آئیں مستقل مزاج بنیں اور اس رویے کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ مانگیں گے تو ملے گا، ڈھونڈیں گے تو پائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہمارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر نمبر 3، پورے دل سے خدا کے طالب ہوں۔ پورے دل سے خدا کے طالب ہوں، خدا کی تلاش کریں، خدا کو ڈھونڈیں، خدا کی طرف پھریں، پورے دل سے خدا کی طرف آئیں۔ جب ہم یرمیہ 29 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ روح القدس کی تحریک سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوں گے۔ جب پورے دل سے ہم خدا کے طالب ہوں گے، ہم خدا کو ڈھونڈیں گے اور ہم پالیں گے۔ 14ویں آیت، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا جمع کراؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ خدا قادر مطلق ہے میرے عزیزو۔ جب ہم پورے دل سے خداوند کے طالب ہوں گے، اس کا مطلب ہے پھر میرے ذہن کے بیک اینڈ پہ کہیں میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اگر خدا نے نہ کیتا تو ادھر ہو جائے گا، اگر انہیں نہیں کیتا تو ادھر ہو جائے گا، انہیں نہیں کیتا تو انہیں ادھر ہو جائے گا۔ پورے دل سے خدا کے طالب ہوں۔ پر اثر دعا کے اصول کی بات میں کر رہا ہوں۔ پہلا اصول ہے خدا پر، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں۔ دوسرا اصول ہے کہ ہم خداوند کو جو ہے وہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کے حضور ہیں۔ تیسرا اصول ہے کہ پورے دل سے خدا کے طالب ہوں۔ پھر معاف کرنے والی روح ہم میں ہو۔ معاف کرنے والی، خلاصی دو تمہیں خلاصی دی جائے گی۔ معافی نہ دینے والے شخص کی دعائیں رک جاتی ہیں جب ہم معاف نہیں کرتے۔ جب ہم نے دوسروں کے قصور معاف نہیں کیے، پھر خدا بھی ہمارے قصور معاف نہیں کرتا۔ متی 6 باب میں اور اس کی 14ویں 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یہ معافی بہت زیادہ
قدرت رکھتی ہے اپنے اندر، جب ہم معاف کریں گے ہمیں معاف کیا جائے گا اور خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ معاف کرنے والی روح ہمارے اندر ہو، ہم معافی دینے والے لوگوں میں ہوں۔ پھر گھریلو تعلقات، کئی دفعہ نا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو اور ہم اپنے گھریلو تعلقات بھی درست نہیں کر رہے ہوتے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کتنی لڑائیاں ہیں معاشرے میں، لڑائی کی وجہ سے جو ہے دعائیں رکی ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی لڑائی کر رہے ہیں، ساس بہو لڑائی کر رہی ہے، نند بھاوج لڑائی کر رہی ہے، بھائی بھائی لڑائی کر رہے ہیں، چرچ میں لڑائیاں ہیں، محلے میں لڑائیاں ہیں، بچوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں کہ اور اس کا نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ ہمارے تعلقات خراب کیوں ابلیس کرواتا ہے؟ تاکہ ہماری دعائیں، ان کا جواب رک جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ میں پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہا تھا، میں کہتا کہ ہمیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے، خدا سے مدد مانگنی ہے اور ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آنا، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ کسی نے میرے عزیزو ہمارے گھر میں جو ہم لڑائیاں آج کر رہے ہیں، کیا ہمارے گھر والوں نے ہمارا قتل کیا ہوا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لڑائیاں جو ہیں، ان لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو دعائیں ہم کر رہے ہیں وہ رک جاتی ہے۔ پہلا پطرس اور اس کا ہم 3 باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، آئے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ کیوں دعائیں رکیں گی؟ جب ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں گے دعائیں پھر رک جائیں گی۔ اس لیے اپنے تعلقات، گھریلو تعلقات اچھے رکھیں، گھریلو تعلقات اپنے اچھے رکھیں۔ پھر حلیمی ہے، تکبر کی وجہ سے بھی دعائیں رک جاتی ہیں۔ فروتنی اختیار کریں، حلیمی اختیار کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا، خداوند سے جدا ہو کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جو مجھے قوت بخشتا ہے تجھ میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا۔ جب اچیو کر لیں، کوئی چیز اب حاصل کر لیں، تو خداوند کی شکرگزاری کریں کہ خداوند یہ تیرے فضل سے ہوا ہے، میں نہیں کر سکتا تھا، تو نے رستے کھولے ہیں، تو نے حالی دی، تو نے مجھے عقل حکمت دی اور میں یہ کر پایا ہوں۔ حلیمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حلیمی جو ہے اس کے وسیلہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ اس کا پر اثر ہو جاتی ہیں۔ لوکا کی انجیل 18 باب 10ویں سے 14ویں آیت میں ایک واقعہ نظر آتا ہے، میں کچھ آیات دیکھتے ہیں ہم، کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، آئے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ دیکھیں یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ حلیمی کا الٹ تکبر، فخر۔ کئی دفعہ میں اور آپ نا دوسرے کے گناہ دیکھ کر نا ہم ان کے اوپر خدا کے حضور بڑی شکرگزاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں، خدا کو سب پتہ ہے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ یہ رویہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ اس رویے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب کیسے ملے گا؟ آگے لکھا ہے، فریسی کھڑا ہو کر جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا محصول لینے والوں کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ شخص میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اصول بتایا ہوا ہے، اور اس اصول پر عمل کرنے سے ہم اپنی دعاؤں میں اثر دیکھیں گے۔ دوستوں، کئی دفعہ مجمع میں بھی کھڑے ہو کر جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا انہیں سکھا، خدا انہیں تبدیل کر، خداوند ان کو پتہ چل جائے یہ کتنے گنہگار ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، ان کی نجات کے لیے خدا سے فضل مانگیں کہ خدا ان کے دل کی آنکھیں روشن کر دے، انہیں پتہ چل جائے کہ خداوند کے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے اور اس کے جلال کی قدرت مقدسین کے لیے کیا ہی بے حد ہے۔ ایسی دعا کریں خداوند سے، نہ کہ خداوند کے حضور جو ہے تکبر اور فخر کی باتیں جو ہے دعا میں لے کر آئیں۔ پھر خود غرض نہ ہو، تمہیں نہیں ملتا کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو۔ خود غرضی والا رویہ نہ اختیار کرے۔ خداوند
کے کام کے لیے مانگے۔ یعقوب 4 باب اس کی 30 آیت۔ خدا کی فرما برداری والا رویہ ہماری زندگی، مثال 15 باب اس کی 29 ہے۔ فرما برداری کے بغیر برکت نہیں ہے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم حکم خدا کا مانے نہ، کلام پر عمل کریں نہ، دیگیں چڑھاتے رہیں، ہم جناب چرچ کے جی ماربل لگواتے رہیں، خدا کا حکم مان نہیں رہے ہیں، تو کیا یہ قبول ہو رہی باتیں؟ نہیں، بلکہ حکم ماننے والا شخص جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول ہے۔ فرما برداری والا رویہ ہمارے اندر ہو، پھر دعا میں اثر جو ہے وہ آ جائے گا۔ امثال کی کتاب اس کا 15 باب، امثال 15 اور اس کی ہم 29ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے خداوند شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ جو صادق ہیں، جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جو راست باز ہیں، ان کی خدا دعا سنتا ہے۔ امثال 28 باب اور اس کی 9ویں آیت، 28 باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ کلام کے عمل نہیں کریں گے، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، ہماری دعائیں نفرت انگیز ہو جائیں گی، خدا پھر دعاؤں کو جواب نہیں دے گا، اس میں اثر نہیں دے گا۔ خدا کی مرضی کے تابع ہونا، یہ خدا کی جو ہے وہ دعا میں اثر پیدا کرتا ہے۔ متی 6 باب اور لکھا نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں دعا، جس طرح تیری مرضی اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے، جو قومیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں، روحیں جو ہے یسوع کے لیے جیتی جائیں۔ پھر یسوع پر انحصار کرنا، خداوند یسوع مسیح پر انحصار کرنا، بھروسہ کرنا، اس پر توکل کرنا۔ جب انسان پر توکل کریں گے پھر خدا ہمیں لعنتی ٹھہرا دیتا ہے، جب ہم اس پر توکل کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ پھر خدا کی بادشاہی کی خواہش رکھنا، تیری بادشاہی جس طرح آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ آسمانی بادشاہی کی خواہش رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اصول ہیں چند جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے ہم خدا کی قدرت کو دیکھیں گے اور ہماری دعاؤں میں اثر دیکھیں گے۔ آئیں میرے عزیزو، پر اثر دعا کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی میں عظیم تبدیلی کو دیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔